السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے؟ لوگ اکثر بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ بات، تم سارا دن گھر میں کیا کرتی ہو؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس دن ہم ہاؤس وائف 1 گھنٹہ آرام کر لیں اس دن پورے گھر کا نظام الٹ ہوا پڑا ہوتا ہے۔ خاص کر جن میری بہنوں کے چھوٹے بچے ہوں گے نا، چھوٹے بچوں کا سنبھالنا ایک طرف اور گھر کا سنبھالنا ایک طرف۔ میرے ساتھ تو یوں ہوتا ہے، مجھے گھر کے کام اتنے نہیں تھکاتے، لیکن بچوں کو سنبھالنا، ان کا سارا دن کی شرارتیں، گھر میں بکھرے ہوئے کھلونے اور چیزیں سمیٹنا کچھ زیادہ ہی تھکا دیتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ صبح سے رات تک ہم کچن کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، بچوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں، گھر کے کونے کونے کی فکر میں رہتی ہیں، لیکن دن کے آخر میں اگر تھکن کی وجہ سے کوئی کام ہمارا ادھورا رہ بھی جائے تو سننے کو ملتا ہے، سارا دن کیا کرتی ہو؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہماری ساری محنت زیرو ہو گئی ہو۔ میں اس ولاگ میں آپ کے ساتھ دن بھر کے کام شیئر کروں گی جو میری روٹین کے ہیں، میری وہ روٹین کے کام جو کسی کو نظر نہیں آتے مگر ان کے بغیر گھر بکھر جاتا ہے۔ سسٹر، آپ جانتی ہیں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ہم تھک جاتے ہیں تب نہیں، بلکہ تب جب ہمارے اپنوں کے لہجے تلخ ہو جاتے ہیں۔ مطلب میں آپ کو سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ جسمانی تکلیف سے زیادہ ذہنی تکلیف زیادہ اذیت دیتی ہے۔ کوئی یہ تو نہیں پوچھتا ہم سے، ہم عورتوں سے، کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، بلکہ سب یہ پوچھتے ہیں کھانا اب تک تیار کیوں نہیں ہوا، میرے کپڑے کیوں نہیں پریس ہوئے، صفائی کا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا، تم اتنی دیر سے کیا کرتی رہتی ہو۔ ایسے الفاظ اکثر ہم عورتوں کو سننے میں ملتے ہیں۔ کبھی کبھی ساس، نند یا کبھی شوہر کی کوئی بات دل کو کتنی تکلیف پہنچاتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جسم کی تھکن اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی کہ اپنوں کے لہجے کی تلخی۔ ہم عورتیں دن بھر اتنے کام کرتے ہیں کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کبھی سب کچھ چھوڑ کر سکون کریں، کچھ اپنا بھی سوچیں، کچھ اپنا بھی خیال رکھیں، کچھ اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں، لیکن ہم خواتین کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہم نے تو بیمار ہونے کا بھی جیسے کوئی حق نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم بیمار ہو گئے تو ہمارے سارے کام کون کرے گا، ہمارے بچوں کو کون سنبھالے گا۔ ہم بیمار بھی ہیں تو ہم سالن بنا رہے ہیں اٹھ کر، کیونکہ مجبوری ہے، گھر والوں کو بھوک لگی ہے۔ ہم دن بھر کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو ہم اپنا کھانا پینا بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اکثر ہم آخر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب سارے گھر کے کام کاج کر کے کھانا آخر میں کھا رہے ہوتے ہیں تو جیسے بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے؟ ضرور بتائیے گا کمنٹس میں، میرے ساتھ تو اکثر ایسے ہوتا ہے۔ پتہ ہے سسٹر، تکلیف تب ہوتی ہے جب اتنی مشقت کے بعد سلے میں 2 لفظ شکریہ کے بجائے تلخ رویے ملتے ہیں۔ اگر نمک، جیسے کبھی کبھی کھانے میں نمک زیادہ یا کم ہو جاتے ہیں تانے، گھر کے کوئی کام ادھورے رہ جائیں تو ہمارے سلیقے پر کوئی نہ کوئی سوال اٹھ جاتا ہے۔ آج تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، آج تم تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہو، یہ تو کسی نے نہیں پوچھنا ہم سے۔ پتہ ہے انسان جب باہر کا کام کرتا ہے تو اسے تنخواہ ملتی ہے اور اسے چھٹی بھی ملتی ہے، لیکن ہم عورتیں جو گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں نا، نہ تو اس کی کوئی چھٹی ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تنخواہ ہوتی ہے، اسے بیماری میں بھی اٹھ کر سالن بنانا پڑتا ہے کیونکہ گھر والوں کو بھوک لگی ہوتی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن میری بہنوں، میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ لوگوں کے رویے، ان کی اپنی اپنی فطرت ہوتے ہیں، ہماری قدر، ہماری ویلیو کا فیصلہ وہ نہیں کرتے۔ دیکھیے، اگر ہم ان کے تلخ رویے برداشت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، بلکہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر اور رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، اور بس ہمیں ہر ماحول میں پازیٹیو رہنے کا فن آنا چاہیے۔ بس سٹریس والے ماحول میں بھی ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا آنا چاہیے۔ کوشش کریں آپ نیگیٹو نہ سوچیں، آپ سٹریس نہ لیں، آپ ڈپریشن میں نہ جائیں، لیکن بہرحال سسٹر، ان باتوں کو، رویوں کو زیادہ دل پر نہیں لینا چاہیے۔ خاموشی اور صبر سے اپنے گھر کی خوشی کا جہاں اتنا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ سب کرنا بھی آنا چاہیے، اتنا مضبوط ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ان کے رویے ہماری سوچ اور ہمارے دماغ پر حاوی نہ ہو۔ یہ سوچ لیں سسٹر، صلہ بندوں نے نہیں دینا، میرے اللہ نے دینا ہے۔ آپ کی آج کی تھکن کل کی راحت بنے گی انشاءاللہ۔ اچھی امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں، اور آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ جب دنیا آپ کی قدر نہ کرے، جب آپ کو لگے کہ آپ اکیلی رہ گئی ہیں، تو بس اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے لگا لیا کریں اور کہا کریں میں اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری سے کر رہی ہوں اور اس کا اجر بھی میرا رب دے گا، نہ کہ انسان۔ جب آپ یہ سوچ رکھیں گی نا
اپنی زندگی میں دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ ساری تلخی اور ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ تو سسٹر، یہ تھی میری آج کی کچھ باتیں اور میری زندگی کی چھوٹی سی جھلک۔ بس یاد رکھیے، تھکن جتنی بھی ہو مسکرانا مت چھوڑیے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے دن اور ایک نئی امید کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔